بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو گرامر کی ہے، تو اس ویڈیو میں آج ہم مضمون لکھنا سیکھیں گے۔ تو آج کا ٹاپک میں نے لیا ہے کمپیوٹر کے فائدے اور نقصانات۔ تو اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنا دی ہے، اس میں بتا دیا کہ ہم مضمون کس طرح لکھیں، کیسے مضمون لکھے جاتے ہیں۔ تو شارٹ کٹ میں بتا دوں کہ مضمون ہم ہر اسکول میں جو لکھنا تو سکھایا جاتا ہے، لیکن مضمون لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو اس کے بارے میں نالج ہونی چاہیے، جو بھی ٹاپک ہو اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ پھر اس کا 3 حصہ ہوتا ہے، جیسے تمہید، تو جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم انٹروڈکشن دیتے ہیں، پھر نفس مضمون جو موضوع دیا گیا ہے اس پر اپنے خیالات بتاتے ہیں، اور لاسٹ والا جو ہوتا ہے 3rd حصہ جو خاتمہ، یعنی اس میں ہم اپنے خیالات پیش کر کے ایک نتیجہ نکالتے ہیں نا۔ تو مضمون کی قسمیں بھی جو ہے 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو مضمون بیانیہ، حقائی اور ذہنی مضمون۔ تو آپ وہ والا میرا ٹاپک ضرور دیکھیے گا، گرامر میں نے بتا دیا کہ ہم مضمون کس طرح لکھیں، تو ڈیٹیل میں بتا دیا آپ کو۔ تو آج ہم نے ٹاپک جو لیا ہے کمپیوٹر کے فائدے اور نقصانات۔ تو ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں نا، تو کمپیوٹر بھی آج کل جو دیکھیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہماری زندگی میں، تو اس کے فائدے بھی اور نقصانات بھی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے کہ مضمون کے بہت پہلے جو ہے ہمارے گھروں میں بڑی بوڑھیاں، دادی اور نانی بچوں کو کہانیاں سناتی تھیں۔ ان کہانیوں میں اکثر جن اور دیو کا ذکر ہوتا تھا، جن کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ پل بھر میں ہر کام کر سکتا تھا، ایک مقام سے دوسرے مقام پر چیزیں پہنچانا اور لانا ہوتا تھا، جن دوسرے مقامات کا حال اور اطلاعات بھی بتاتا تھا۔ آج انسانوں کی گھنی آبادی، جن سے متعلق کم ہی لوگ سوچتے ہوں گے یا ان کا ذکر کرتے ہوں گے، لیکن ایک مشین کی شکل میں جن ہمارے سامنے ہیں، جن کو ہم کمپیوٹر کہتے ہیں، یعنی جن کی شکل میں جو مشین ہے وہ کمپیوٹر۔ 20ویں صدی میں جو سائنسی اور تکنیکی ایجادیں ہوئی ہیں، ان میں کمپیوٹر بھی ہے، جو خاموش زبان سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، کیا حکم ہے میرے آقا۔ یعنی کمپیوٹر بھی ایک جن کی طرح ہر وقت انسانی احکام کا تابع نظر آتا ہے۔ کمپیوٹر ایسا مشینی آلہ ہے جو عقل سے عاری ہے، مگر عمل میں ہزاروں جنوں پر بھاری ہے۔ کمپیوٹر الیکٹرانکس کی دین ہے جس نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ کمپیوٹر کا بنیادی مقصد ہر طرح کی معلومات کو یکجا کرنا اور انہیں ترتیب دینا ہے۔ ذرا لفظ کمپیوٹر پر غور کیجیے۔ دراصل یہ لاطینی زبان کا ایک لفظ کمپیوٹر ہے، جس کے معنی اعداد و شمار ہے، یعنی ڈاٹا کا حساب کتاب کرنا۔ یعنی لاطینی لفظ اب کمپیوٹر کی شکل میں اس الیکٹرانک ایجاد کا نام ہے۔ بہت پہلے سائنسداں ایک ایسا مشینی آلہ ایجاد کرنا چاہتے تھے جو کاغذوں پر بکھری ہوئی تحریروں اور نقشوں کو محفوظ کر سکے اور مختلف اعداد و شمار کو ایک جگہ جمع کر کے ضرورت پڑنے پر سامنے لا سکے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران سب سے پہلے کمپیوٹر ایجاد ہوا جو والز کے ذریعے چلتا تھا، تو وہ اتنا بڑا تھا کہ ایک چھوٹی سی عمارت میں سماتا تھا۔ اس کے بعد سن 1960 میں والز کی جگہ ٹرانزسٹر نے لے لی۔ اس کے بعد بھی کمپیوٹر کی حیت میں نمایاں تبدیلی نہ ہو سکی۔ چند سال بعد مائکرو چپ کے استعمال سے کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں ایک بڑا انقلاب آیا، جب ایک قسم کی دھات سلیکان کا بنا ڈاک ٹکٹ سائز کا ٹکڑا ہوتا ہے، جس میں ہزاروں برقی سرکٹ بیک وقت سما سکتے ہیں۔ اسی سے یہ ممکن ہو سکا کہ بہت ہی چھوٹے اور کم وقت کے کمپیوٹر ایجاد کیے جانے لگے، جو آسان سے آسان اور مشکل سے مشکل ترین سوالوں کا جواب حاصل کرنے میں استعمال ہونے لگا۔ اب تو عدد یعنی ڈیجیٹل کمپیوٹر کے علاوہ غیر عددی یعنی نان نیومریکل کمپیوٹر بھی بڑی تعداد میں ہر جگہ استعمال ہو رہے ہیں۔
کمپیوٹر انسانی دماغ کے مشابہ ہے، یعنی انسانی دماغ کی طرح ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کمپیوٹر انسان کی طرح سوچ نہیں سکتا۔ البتہ کمپیوٹر کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ جس قدر تیزی سے کام کرتا ہے، انسانی ذہن اتنی تیزی سے کام نہیں کر سکتا۔ ایک درمیانہ سائز کمپیوٹر ایک سیکنڈ میں تقریباً 1 ملین امکانات پر عمل کر سکتا ہے، جب کسی کام کو کرنے میں ایک ذہین انسان پورا 1 سال لے سکتا ہے، بشرطیے کہ وہ دن و رات اس میں لگا رہے۔ اس طرح جتنا کام ایک کمپیوٹر ایک منٹ میں کر سکتا ہے، ایک انسان کو پورا کرنے میں اپنی پوری عمر لگا دینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کو یہ قوت اور صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ غور و فکر کر سکتا ہے، نئے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ اب یہی دیکھیے انسانی ذہن نے کس طرح کمپیوٹر کی تشکیل کی۔ کمپیوٹر میں یہ صلاحیت نہیں۔ کمپیوٹر وہی باتیں پیش کر سکتا ہے جنہیں انسان نے اس میں جمع کیا ہے، یعنی جو چیزیں ہم اس میں جمع کرتے ہیں وہی چیز جو کمپیوٹر ہمیں بتا سکتا ہے۔ آج انسان کمپیوٹر سے وہ کام لے رہا ہے جس کا 50-60 سال پہلے اس طرح تصور کرنا ذرا مشکل تھا۔ آج کمپیوٹر نہ صرف اعداد و شمار پیش کرتا ہے بلکہ نقشے، ڈرائنگ، کتابت، کمپوزنگ اور سفر کے لیے بکنگ، تعمیرات کے علاوہ جنگی کاموں میں بھی کمپیوٹر زبردست رول ادا کر رہا ہے۔ خلائی پرواز، مختلف سیاروں تک رسائی، سمندر کی تہہ سے متعلق معلومات، اعداد و شمار اکٹھے کرنا کمپیوٹر کے لیے بچوں کا کھیل ہے۔ لیکن اب اس کے باوجود کمپیوٹر ابھی تک انسانی انگلیوں کا محتاج ہے۔ انٹرنیٹ، ای میل سب کمپیوٹر سے وابستہ ہیں، یعنی کمپیوٹر میں کام بھی جو ہے انسانی انگلیوں سے ہی ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کے جہاں بے شمار فوائد ہیں وہاں اس کے متعدد نقصانات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کمپیوٹر نے ایک بڑے دفتر کے 10 آدمیوں کا کام سنبھال رکھا ہے۔ اس طرح ایک کمپیوٹر کے استعمال نے بے شمار افراد کو بیکار اور بے روزگار کر دیا ہے۔ اس تیز رفتار دنیا میں انسان اتنا تیز کام نہیں کر سکتا جتنا کمپیوٹر۔ پہلے بھی صنعتی انقلاب کے بعد مشینوں کی ایجادوں نے ہاتھ سے کام کرنے والوں کو بیکار کر دیا تھا۔ آج کمپیوٹر پر بچوں کے بہت سے کھیل آتے ہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں کمپیوٹر کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ویب سائٹ ہیں جو نئی نسل کا اخلاق خراب کر رہے ہیں۔ لڑکے لڑکیاں کمپیوٹر کے ذریعے گپ شپ یعنی چیٹنگ میں مصروف رہتے ہیں اور اپنا وقت برباد کرتے ہیں، جبکہ کمپیوٹر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کم وقت میں کس طرح زیادہ سے زیادہ اور صحیح کام کرنا چاہیے، ایسا کام جس سے آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچے۔ یعنی کمپیوٹر کے فائدے جہاں ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ والا ٹاپک آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈ ہیں ان تک میری ویڈیو پہنچے، ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہمت بھی بڑھائیے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیجئے، مجھے ہیلپ کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر یعنی نیکسٹ گرامر کی ویڈیو میں ہوگی۔ جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔